کچھ بات کر لیتے ہیں ان مذاکرات کی جس پر اس وقت پاکستان ڈیپینڈنٹ ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف حکام کے درمیان مذاکرات کا آج تیسرا روز ہے۔ دوسرے روز کے مذاکرات میں جو کچھ ہوا اور عام پاکستانیوں کے لیے بہت پریشان کن ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کے حکومت کو پیٹرول پر 17% ٹیکس سمیت مجموعی طور پر 600 سے 800 ارب ٹیکس کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ آئی ایم ایف کا ٹیکس ہدف 8,300 ارب تک مقرر کرنے اور سیلز ٹیکس کی مراد مرحلہ وار ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے، جبکہ اگر ٹیکسٹائل کی بات کی جائے تو ٹیکسٹائل کے سمیت دیگر جو ہیں صنعتیں ہیں ان پر بھی ٹیکس لگانے کی بات کی گئی ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات ہیں ڈاکٹر اشفاق حسین صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہمیں اپنی جو چال ہے اس میں پھنسا کر غلام بنا لے گا، لیکن آج جو صورتحال ہے لگ یوں رہا ہے کہ آئی ایم ایف ہی ہمارا واحد نجات دہندہ ہے، اگر آئی ایم ایف نہ آتا تو ہم ڈوب جاتے ہیں۔ اب ایسے میں عوام کنفیوز ہے کہ آئی ایم ایف ہمارا دوست ہے یا پھر ہمارا دشمن ہے؟ دیکھیں، یہ کہتے ہیں نا کہ بیوٹی لائز ان دی آئیز آف دی بیہولڈر۔ آپ اس کو کیسے اس کو ڈیفائن کریں گے، دوست ہے یا دشمن ہے، یہ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو پاکستان کو خود ٹھیک کرنا ہوگا اپنے آپ کو۔ تو اس کے لیے دنیا میں 190 ممالک ہیں جو آئی ایم ایف کے ممبر ہیں، اس میں سے 12 سے 14 ایسے ملک ہیں جو ہم جیسے نکمے ہیں یا 20 کے قریب ہوں گے۔ تو 170 ملک کس طریقے سے دنیا میں زندہ ہیں، وہ اپنے گھر کو خود چلا رہے ہیں۔ ہم کیوں نہیں چلا سکتے یار؟ ہم ایک نیوکلیر پاور، میزائل پاور والے ملک ہیں، 225 ملین کی آبادی ہے، ہم کیوں نہیں چلا سکتے؟ کیا ہم نے 2004 سے 2008 تک نہیں چلایا تھا پاکستان کو؟ اس وقت تو ہم آئی ایم ایف میں تو نہیں تھے۔ بالکل۔ تو یہ ہماری نیت پہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ اب ڈیولپ ہو گیا ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے ایک زمانے میں چین کا ہوا تھا، کہ چینیوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ہم اب ترقی نہیں کر سکتے، وی آر ڈومڈ، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو جو وہ تھے دینگ سیاؤپنگ، جو ان کے ایک ریفارمر تھے 1978 کے بعد، جو انہوں نے گریٹ لیپ فارورڈ وغیرہ کا نعرہ لگایا اور چائنا کو جو بدلا، تو اس سے ایک امریکن جرنلسٹ نے پوچھا تھا کہ آپ نے کیسے اس قوم کے دماغ کو چینج کیا کہ آپ جو قوم بالکل ایک یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ اب ہم کوئی ترقی نہیں کر سکتے، تو یہ کیسے آپ نے ان کو، کیا سب سے زیادہ مشکل کام آپ کو پیش آیا؟ تو اس نے کہا تھا کہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا، کہ نہیں تم ترقی کر سکتے ہو، یہ سب سے بڑا مشکل کام تھا۔ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آئی ایم ایف کی جانب سے شرائط لاگو کی جانی ہیں، اس کے جو اثرات ہیں وہ طے ہے کہ اس سے تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوگا۔ اب سارا بوجھ جو ہے ایک طبقے پر ڈال دینا، کیا یہ درست پالیسی ہوگی؟ اور اس وقت جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو ریلیف کے لیے کیا کیا جانا ضروری ہے؟ دیکھو، ریلیف کے لیے آپ کی جیب میں پیسے چاہیے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اور اگر ہوں گے بھی تو آئی ایم ایف آپ کو اجازت نہیں دے گا۔ تو ہر صورت میں عوام جو ہے ذہنی طور پہ تیار ہو جائے کہ ابھی جو اقدامات کیے گئے ہیں نا، ابھی پیٹرول کی قیمت بڑھائی گئی ہے، اس کی جو بھی ہے، یا انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں پرائر ایکشن۔ یہ جو نیگوسیشن کو شروع کرنے کے لیے جو ہم نے کاسٹ پے کیا ہے نا، اس کو کہتے ہیں بیانہ۔ یہ ہم نے بیانہ کے طور پہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا ہے، یا تیل کی قیمتیں بڑھائی ہیں، اب ہو سکتا ہے کہ بجلی کی قیمت بڑھائیں گے، ہو سکتا ہے کہ گیس کی قیمت بڑھائیں گے۔ چونکہ ہم نے بیانہ دیا ہے تو یہ آئے ہیں ہمارے گھر پہ۔ اب اس کے بعد جو بات چیت طے ہو رہی ہوگی، اس میں پھر آپ دیکھیں گے کہ شاید کوئی منی بجٹ کی باتیں ہو جائیں، کچھ اس میں ایڈیشنل ٹیکس میجر کی باتیں ہوں گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب حکومت جو بجٹ میں فلڈ لیوی بھی متعارف کروانے کا ارادہ رکھتی ہے، یعنی کہ جو فلڈ کا پیسہ ہے اس حوالے سے لیوی بھی عوام کی جیب سے ہی نکالی جائے گی۔ کیا ہر چیز کا بوجھ عام آدمی پر ڈال دینا ہی ہر چیز کا حل ہے؟ حکومت کوئی متبادل آپشنز پر غور کیوں نہیں کرتی ہے؟ بالکل صحیح ہے یار، میں تو سمجھتا ہوں کہ عوام پہ ٹیکس کے بوجھ ڈالنے کے بجائے، اگر میں اس وقت منسٹری فائنانس میں ہوں اور مجھے اختیار دیا جائے، میں یہیں سے یہی پیسہ نکال دوں گا اخراجات کو کٹ کر کے، نمبر 1۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب قوم سے آپ
कुर्बानी मांगे तो सबसे पहले कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, हुक्मरानों को कुर्बानी देनी चाहिए। सबसे पहले ये 70 से 80 जो मेंबर की जो कैबिनेट है, इसको छोटा करके आप एक इकोनॉमिक वॉर कैबिनेट बनाए 13 से 14 लोगों की। फिर लोग आपको पीछे आएंगे कि देखो इन्होंने भी कुर्बानी दी है। ये जो वज़रा आपके बाहर दौरे पे फिर रहे होते हैं, इनको रोके, क्योंकि एक एक पैसा इस वक्त हमें जरूरत की है। हम पैसा नहीं बचाएंगे तो फिर गरीब से भी आप पैसा मांगेंगे तो सड़कों पे होंगे आपके ऊपर, आपको गालियां देंगे। तो ये पहले खुद भी कुर्बानी देना सीखे, फिर अशफाक हसन साहब आपके वक्त का। और हल सिर्फ एक ही है कि जो कैबिनेट है उसको छोटा किया जाए, जो हमारी एलीट है वो जो टैक्स नहीं दे रही है उन पे टैक्स लगाया जाए, रादर देन दैट के जो गरीब आदमी है उस पर जो पहले से ही टैक्सों के बोझ के तले दबा हुआ है उस पर मजीद टैक्स लगाया जाए। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है।